بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال تعالی: ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ پاک تمہیں 3 نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا. یجعل لکم فرقانا، اللہ تم کو فرقان عطا فرمائے گا، حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت کا نام فرقان ہے. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری برائیاں تم سے اتار دے گا، مٹا دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. تقوی کا بیان چل رہا ہے، اور قرآن پاک کی آیات جو تقوی سے متعلق ہیں اور جن آیات میں تقوی پر انعامات ہیں ان کا ذکر ہے. اس سے پہلے بڑی جامع ایک آیت آئی ہے، اور ہر مسلمان کو، ایمان والے کو اس آیت کا استحضار ہونا ضروری ہے. استحضار کا مطلب وہ آیت سامنے رہے. ہر ایمان والے کے سامنے وہ آیت رہنی چاہیے. اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اس میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا تو اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا، راستے نکال دے گا. نجات کی راہ نکال دینے کا مطلب دنیا میں بھی اس کے لیے راستے کھلیں گے اور آخرت میں بھی اللہ پاک اس کو نجات عطا فرما دے گا تقوی کی برکت سے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے اللہ پاک اس کو روزی عطا فرمائیں گے کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. آواز آتی ہے تو ذہن منتشر ہوتا ہے، آپ لوگوں کا بھی منتشر ہوتا ہوگا، سمجھ میں نہیں آتا ہے کیسے کرنا. آپ حضرات ذمہ داروں سے بات کریں گے تو جو یہاں کے حضرات ہیں وہی ذمہ داروں سے بات کریں کہ سننے میں ہمیں وہ ہوتی تو انتظام کریں گے، وہ کچھ ٹائم آگے پیچھے کریں گے. آگے ابھی یہ مائک نہیں جا سکتا نا، وہاں مولوی صاحب ہیں کیا؟ یہ مائک آگے جائے گا کیا؟ یہ کتنی دیر تک ہوتا ہے مدرسہ؟ کتنی دیر تک ہے مدرسہ؟ 7:40 تک، 6:45 تک.
ساتھیوں کی رائے یہ آ رہی ہے کہ اگر آگے آ جائیں تو آواز کم آئے گی. ادھر بھی کھلا ہوا ہے. اچھا اچھا, تو پھر کچھ آپ, اچھا ٹھیک ہے, یہ کیا کریں گے؟ چلیے ہم زور سے بولتے ہیں, آپ غور سے سنیے, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اس آیت کے تحت میں نے ایک حدیث شریف سنائی تھی آپ کو, اور وہ حدیث بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے, اس لیے دوبارہ سنا رہا ہوں میں آپ کو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت عوف ابن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ. ان کا لڑکا قید ہو جاتا ہے, کافروں کی قید میں چلا جاتا ہے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر یہ کہا, یا رسول اللہ, ہمارا لڑکا سالم دشمنوں کی قید میں چلا گیا اور ہم بہت پریشان ہیں, خاص طور پر لڑکے کی ماں بہت پریشان ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لڑکے کی ماں کو 2 باتوں کا حکم دیتا ہوں. نمبر 1 تقوی کا, زندگی میں تقوی لے کر آئیں, اور نمبر 2 کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں. یہ 2 چیزیں تمہارے اندر ہوں گی تو اللہ پاک تمہارے بچے کو صحیح سالم تم تک لوٹا دیں گے, اس مشکل سے تمہیں نجات عطا فرما دیں گے. حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ محترمہ کو جا کر حضور کا یہ ارشاد پہنچایا. انہوں نے بھی پہلے سے زیادہ اللہ کی طرف توجہ کی. تقوی کا مطلب یہاں پر یہی ہے, کیونکہ وہ تو صحابہ ہیں, بڑا اچھا ماحول ہے, اور کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کر دیا. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ چند دنوں کے بعد ان کے صاحبزادے سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر لوٹ کر آئے. دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے پوچھا گیا کون؟ کہا سالم. کون سالم؟ کہا تمہارا لڑکا. تو وہ کہتے ہیں ان کے والد خدا کی قسم یہ کیسے ہو گیا, وہ تو قید میں ہے ابھی. ان کی والدہ کہتی ہے آواز پہچان نہیں ہوں میں, دروازہ تو کھولو. دروازہ کھولا تو صاحبزادے تھے. کہنے لگے ارے بیٹا اتنا جلدی کیسے آ گئے؟ کہنے لگے بس میں دشمنوں کی قید میں تھا, ایک موقع آیا چھوٹ کے آنے کا, مجھے انہوں نے ذرا ڈھیل دی, میں چھوٹ کر آیا, اور راستے میں ان کی چراگاہیں تھیں, اونٹ تھے, بکریاں تھیں. چونکہ دشمنوں سے اس وقت جنگ چل رہی تھی تو اس کی اجازت ہوتی ہے کہ ان کا جتنا نقصان پہنچایا جائے اس طرح سے بھی پہنچایا جائے. تو انہوں نے ان کے اونٹ اور بکریاں سب لے کر اپنے ساتھ میں یہ مدینے آ گئی. دروازے کے باہر جب حضرت عوف ابن مالک نے دیکھا ارے پورا آنگن اونٹوں سے بھرا ہوا ہے اور اس سے پیچھے بکریاں, کہا بیٹا یہ کیا؟ کہ ابا جان دشمنوں سے لے کر آیا ہوں ساری کی ساری. کہنے لگے بیٹا بھی ہاتھ نہیں لگانا, پہلے حضور سے پوچھ لوں مسئلہ کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ سالم آ گئے اور 4000 بکریاں اپنے ساتھ لائے, بہت سے اونٹ. حضور نے فرمایا سب تمہارے بیٹے کے. تو یہ جو اتنا مال غنیمت ملا اور بچہ قید سے چھٹ کر آ گیا, یہ برکت ہے تقوی کی, اللہ کی طرف رجوع کرنے کی, کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کی. بزرگان دین کہتے ہیں کہ جب آدمی مصیبتوں میں گھر جائے تو اس وقت کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے. کثرت کا مطلب کیا ہے؟ کم از کم 300 دفعے, ذرا مصیبت اور بھاری ہے تو 500 دفعے کر دے, اور عام مصیبت ہے تو 300 دفعے. اللہ پاک اس کی برکت سے اس کو مصیبتوں سے نکال دیں گے. یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی برکت ہے. اب اگلی آیت پر آئیے.
اللہ پاک نے اس آیت میں جو ابھی پڑھی گئی حدیث ابھی پڑھی گئی ہے، اس میں اللہ پاک نے کہا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ کی طرف سے 3 انعام تم کو ملیں گے. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اگر اللہ سے ڈرو گے، تقوی اختیار کرو گے تو 3 انعام تمہیں ملیں گے. یجعل لکم فرقانا، اللہ پاک تم کو فرقان عطا فرمائیں گے. فرقان کا مطلب کیا ہے؟ فرقان کا مطلب حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت. علماء نے لکھا ہے اس کے 2 مطلب ہیں. ایک مطلب اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اس لیے بدر کے دن کو بھی یوم الفرقان کہا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر اللہ کی مدد آئی، اللہ کی نصرت آئی، اور اللہ کی مدد اور نصرت کے ذریعے سے بھی حق اور باطل کے درمیان تمیز ہو جاتی ہے. جو اللہ والے ہیں اللہ پاک ان کو ممتاز کر دیتا ہے اور چمکا دیتا ہے، واضح کر دیتا ہے کہ یہ اہل اللہ ہیں، یہ مومنین ہیں، یہ مخلصین ہیں. اور جو ان کے مقابل ہوتے ہیں اللہ پاک ان کو دبا دیتا ہے. تو پہلا مطلب اس کا یہ فرقان کا کہ اللہ پاک کی مدد تقوی کی بنیاد پر شامل حال ہو جاتی ہے. اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ تقوی کی بنیاد پر اللہ پاک عقل و بصیرت عطا فرماتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے جو اہل تقوی ہوتے ہیں اللہ پاک ان کو خاص طور پر بصیرت عطا فرماتے ہیں، اور دور تک کی اللہ پاک ان کو دیکھنے کی صلاحیت عطا فرما دیتے ہیں، سمجھنے کی صلاحیت عطا فرماتے ہیں، دور اندیشی عطا فرما دیتے ہیں اہل تقوی کو اللہ پاک. تو یہ تقوی کی برکت ہے. اور دوسرا انعام جو آیت کریمہ میں بتایا گیا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، کفارہ سیئات، یعنی تقوی اختیار کریں گے تو جو خطائیں اور لغزشیں دنیا میں انسان سے ہو جاتی ہیں دنیا میں، اللہ پاک اس کا کفارہ اور بدل کر دیتے ہیں. کفارے اور بدل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک اب اس کو ایسے اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں کہ جو پہلے کی ساری لغزشوں پر غالب آ جاتے ہیں اعمال صالحہ، اور اعمال صالحہ کا وزن بھاری ہو جاتا ہے. اعمال صالحہ کا وزن بھاری ہو جاتا ہے. یہ ہے کفارہ سیئات جو اللہ پاک تقوی کی بنیاد پر عطا فرماتے ہیں. اور تیسرا انعام جو اس آیت کریمہ میں بتایا گیا یغفر لکم، اللہ پاک گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. واللہ ذو الفضل العظیم، یہ تو 3 انعام اللہ نے بتا دیے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. یہ کہہ کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صرف ہمارے انعامات ان تینوں میں منحصر نہیں ہیں، بلکہ ہم اپنی مرضی سے پھر بہت سے بندوں کو جتنا چاہتے ہیں اور زیادہ انعامات سے نوازتے ہیں. لیکن غور کریں گے کہ یہ 3 انعام بھی مل گئے تو سب کچھ تو اس میں آ گیا، ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی. ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے فرقان عطا فرما دی. فرقان یعنی حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. یہ تو بہت بڑی صلاحیت ہے. ہر موقع پر آدمی کو اس صلاحیت کی ضرورت پیش آتی ہے. کاروبار کرتا ہے وہاں ضرورت پیش آتی ہے، اور بچوں کے تعلق سے کچھ سوچتا ہے وہاں ضرورت پیش آتی ہے، پھر بچوں کے رشتوں کے مسائل آتے ہیں وہاں ضرورت پیش آتی ہے، پھر ہر قدم پر انسان کو اس کی ضرورت پیش آتی ہے. تو گویا کہ اس کی دنیا بن جاتی ہے تقوی کی بنیاد پر. اور پھر کفارہ سیئات کا مطلب جو لغزشیں ہوئی ہیں اللہ پاک ان لغزشوں کے بدلے میں پھر ایسے اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں کہ لغزشیں دب جاتی ہیں. تو کتنی بڑی بات ہے یہ بھی. اور پھر ایمان والے کے لیے سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک اس کی مغفرت فرماتے ہیں، وہ اس کو تقوی کی بنیاد پر اللہ پاک کی طرف سے مل جاتی ہے. مصنف کہتے ہیں والآیات فی الباب کثیرہ معلومہ، کہ اس سلسلے میں قرآن پاک میں آیات بہت ساری ہیں، مشہور ہیں، اس لیے آیات بس ہم اتنی بیان کرتے ہیں اب حدیثوں کی طرف آتے ہیں. چنانچہ سب سے پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ دیکھیں گے ہر جگہ حدیثیں ہیں، سب سے زیادہ حدیثیں انہی سے مروی ہیں.
5000 سے زیادہ حدیثیں ان سے مروی ہیں، حالانکہ اسلام کافی بعد میں لے کر آئے ہیں۔ یمن کی طرف سے، یمن کے رہنے والے تھے، فتح خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملے، اور ملنے کے بعد پھر آخر تک حضور کے ساتھ ہی رہے، اور شفاء پہ جو صحابہ رہتے تھے ان کے ساتھ میں رہتے تھے، اور ان کا کام ہی صرف یہ ہوتا تھا کہ حضور جو بھی ارشاد فرمائے اس کو سنیں۔ حافظہ بڑا مضبوط، اور حافظہ جو ان کا مضبوط ہوا تھا، اتنی ساری حدیثیں جو دیگر صحابہ کو یاد نہ ہو سکی، وہ بھی حضور کا ایک معجزہ ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنا دامن پھیلاؤ۔ انہوں نے اپنے دامن پھیلایا تو حضور نے ہاتھ سے بھر کر ان کے دامن میں کچھ ڈالا، خالی ہاتھ تیوں، اور کہا اس کو سینے سے لگا لو، اس کو سینے سے لگا لو۔ انہوں نے اس کو سینے سے لگا لیا۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا دی اور اشارہ کیا کہ اب تم جو کچھ بھی یاد کرو گے تمہارے سینے میں محفوظ ہو جائے گا۔ چنانچہ اس کے بعد یہ کوئی چیز بھولتے نہیں تھے۔ بعد میں لوگوں نے اعتراض بھی کیا تھا کہ لو صاحب بعد میں اسلام لائے اور اتنی حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی میں تمہیں کیا بتاؤں، ہمارے مہاجر بھائی تو تجارت کے اندر لگے رہتے تھے، انصار زراعت میں لگے رہتے تھے، لیکن ایک میرا کام یہ تھا کہ میں صرف حضور کی حدیث یاد کرنے میں لگا رہتا تھا۔ ان کی والدہ تھی، بہت چاہا کہ مسلمان ہو جائے، یمن سے اپنی والدہ کو ساتھ لے کر آ گئے۔ ان کے ساتھ بیچاری وہ بھی فقر و فاقے کا شکار رہی، بڑی حالات سے گزرے ہیں یہ لوگ۔ شروع میں بہت کہتے تھے مسلمان ہو جائیں، وہ نہیں ہوتی تھی مسلمان۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بہت پریشان مغموم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہ لگا یا رسول اللہ والدہ ایمان نہیں لا رہی ہیں، آپ دعا فرما دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے اور کہا یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما دیجیے۔ یہ گھر پہ پہنچے، دیکھو حضور کی دعا قبول ہوئی نہیں ہوئی، فوراً اسی وقت گھر کا دروازہ بند تھا، پانی کی آواز آ رہی تھی، پانی کی آواز تھمی، دروازہ کھٹکھٹایا، ان کی والدہ محترمہ نہا رہی تھی، تو دروازہ کھولا، کہا بیٹا میں ابھی نہا رہی تھی، اللہ نے میرا دل کھول دیا اسلام کے لیے، میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ فوراً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سامنے آئی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، یہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، آپ کی محفل لگی ہوئی تھی، مجلس لگی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی نے آ کر عرض کیا من اکرم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ معزز کون ہے، سب سے زیادہ شریف معزز کون ہے، من اکرم الناس؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقاہم، ان میں جو سب سے زیادہ متقی ہو، ان میں جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب سے یہ بتانا چاہا کہ دین میں جو شرافت ہے اور عزت ہے وہ تقوی کی بنیاد پر ہے، علم دین کی بنیاد پر ہے، تقوی کی بنیاد پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ سمجھانا چاہا۔ تو یہ کہنے لگے صحابہ لیس عن ھذا نسألک، اللہ کے رسول اس کے متعلق ہم نہیں پوچھ رہے۔ تو حضور نے فرمایا تو پھر کیا تم یہ چاہتے ہو کہ نسبی اعتبار سے کون شریف ہے، کون عزت والا ہے؟ تو سنو، نسبی اعتبار سے بھی وہی شریف اور عزت والا ہوگا کہ جس کو روحانی اور دینی اعتبار سے شرافت حاصل ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سنو، سب سے زیادہ نسبی اعتبار سے جو شریف ہیں وہ حضرت یوسف ہیں، کیونکہ یوسف نبی اللہ، اللہ کے نبی ہیں، اور ابن نبی اللہ، اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں، اور اللہ کے نبی کے پوتے ہیں، حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں۔ اور حضرت یعقوب کن کے بیٹے ہیں؟ حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں۔ اور حضرت اسحاق کن کے بیٹے ہیں؟ حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں۔ تو اگر شرافت نسبی تم دیکھنا چاہتے ہو تو پھر یوسف سب سے زیادہ شریف ہیں نسب کے اعتبار سے،
کیونکہ ان سے زیادہ روحانیت اور ایمانیت کہاں جمع ہو سکتی ہے؟ ان کے باپ بھی نبی، ان کے دادا بھی نبی، ان کے پردادا بھی نبی، وہ خود نبی. تو اب صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم ان کے بارے میں سوال نہیں کر رہے. تو حضور نے فرمایا اچھا فعن معادن العرب تسألونی، تو کیا تم اہل عرب کے خاندانوں کے بارے میں سوال کر رہے ہو کہ ان میں کون معزز ہے، کون شریف ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے ہاں اے رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارہم فی الجاہلیہ خیارہم فی الاسلام. یعنی ایک بات ان میں یہ عام تھی کہ نسب کی بنیاد پر وہ لوگ فخر کرتے تھے کہ ہم فلاں خاندان سے ہیں، ہم فلاں خاندان سے ہیں. تو فرمایا کہ نسب کی بنیاد پر شرافت اور عزت نہیں ہے، بلکہ عرب کے خاندانوں کے بارے میں بھی اگر تم سننا چاہتے ہو تو سنو خیارہم فی الجاہلیہ خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا. ان میں جو زمانہ جاہلیت میں معزز تھے اسلام میں بھی وہی معزز رہیں گے بشرطے کہ ان کے پاس شریعت کا علم ہو. شرط لگا دی حضور نے، یعنی مسلمان ہوئے اور مسلمان ہونے کے بعد شریعت کا علم انہوں نے حاصل کیا تو وہ زیادہ معزز ہوں گے، ورنہ صرف نسب کی بنیاد پر اسلام میں کسی کو عزت نہیں ملتی، صرف نسب کی بنیاد پر. ہمارے بزرگوں میں حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ سادات میں سے تھے، سید تھے، لیکن ہمیشہ اپنے نام کے آگے لکھتے تھے ننگ اسلاف. ننگ مانے باعث شرم، اسلاف کے لیے باعث شرم. حسین احمد المدنی، حسین احمد مدنی. سید نہیں لکھتے کہ لیکن مجھے شرم آتی ہے سید لکھتے ہوئے کہ میرے اعمال ایسے نہیں ہیں، اور اسلام میں جو عزت کا دار و مدار ہے وہ تقوی کی بنیاد پر ہے. تو اسلام نے اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ کہا ہے کہ نسب کی بنیاد پر عزت نہیں ہے. قرآن پاک کی بھی ایک آیت ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا انا خلقناکم من ذکر وانثی. ہم نے تم کو پیدا کیا ایک مرد سے ایک عورت سے، حضرت آدم سے حضرت حوا سے، سب انہی کی اولاد ہے. وجعلناکم شعوبا وقبائل، پھر ہم نے تمہارے جو قبیلے اور خاندان بنائے لتعارفوا، پہچان کے لیے. نہیں تو پھر پہچان بڑی مشکل ہو جاتی ہے. بعض مرتبہ ایک ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور دیکھنے میں بالکل ایک لگتے ہیں، کبھی کبھی عمر بھی ایک سی ہوتی ہے، صورت بھی ایک سی ہوتی ہے، نام بھی مل جاتے ہیں. تو خاندان کی بنیاد پر پہچان ہوتی ہے لتعارفوا. پھر اللہ نے کہا لیکن عزت کا مدار خاندانوں کی بنیاد پر نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے. وہی اس کے اندر کہا گیا اس آیت کے اندر کہ اکرم الناس اتقاہم، لوگوں میں سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ باعزت بنے تو زندگی میں کیا لے کر آئیں؟ تقوی لے کر آئیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ایک بندہ چھوٹا سا کام کر رہا ہوتا ہے، چائے کی دکان مثال کے طور پر کھول لے، لیکن تقوی والی زندگی اگر گزارے ہر ایک کے دل میں اللہ پاک عزت ڈال دیں گے. اور ایک بہت بڑا عالم و فاضل ہے، علم کی بنیاد پر ممکن ہے ہماری گردن جھکے سلام کریں، لیکن دل میں جو قدر ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی اگر تقوی زندگی میں نہیں ہے. دل میں قدر اسی وقت پیدا ہوتی ہے کسی کی جب اس کے اندر تقوی ہوتا ہے. بجنور کے اندر ایک قاری سیف الدین صاحب تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ابھی کچھ دن پہلے ان کا انتقال ہو گیا. میں جب جاتا تھا تو ان سے ملاقات کرتا تھا. وہ انصاریوں میں سے تھے، جلاہے یعنی کپڑا بننے کا جو کام کرتے، بنکر جن کو بولتے ہیں. زندگی بھر تک انہوں نے یہی کام کیا ہے، یہ کام کرتے تھے اور یہی ان کا پیشہ تھا، اپنے گھر کو اسی چلاتے تھے. لیکن اعلیٰ درجے کے متقی، ایک بزرگ کے خلیفہ بھی تھے، لیکن مزاج یہ تھا کہ بیعت وغیرہ نہیں کرتے تھے، دوسروں کی طرف رجوع ہو گئے، فلاں بزرگ وہاں ہیں آپ وہاں چلے جائیے، میں تو ایک کاروباری آدمی چھوٹا موٹا اس میں لگا ہوا ہوں.
تواضعاً وہ کسی کو بیعت نہیں کرتے تھے، لیکن جو ملنے آتا بہت بشاشت سے ملتے، پٹھاتے، کھلاتے، پلاتے. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ نے اتنی عزت دی تھی ان کو کہ آس پاس کے جتنے لوگ تھے، یہاں تک کہ جو غیر مسلم لوگ تھے، وہ بھی ان کی عزت کیا کرتے تھے، ان کا احترام کیا کرتے تھے. کس بنیاد پر؟ صرف اس بنیاد پر کہ کیا متقی ہیں. ہمارے خسر صاحب تھے نقشبندی سلسلے کے بزرگ، حضرت قاری منیر احمد صاحب نقشبندی رحمہ اللہ تعالی. بجنور میں ایک جگہ ہے کرت پور، وہاں پہ ان کی خانقاہ تھی، اور صاحب کرامت بزرگ تھے. بہت زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، حافظ اور قاری تھے، بہت بڑے عالم بھی نہیں تھے، صاحب نسبت تھے، بہت سارے لوگ ان کے مرید تھے. لیکن ہم دیکھتے تھے کہ جب بازار سے گزرتے تھے تو ہندو مسلم جو بھی ہے سب ان کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے. جب ان کا انتقال ہوا تو ہم بھی پہنچے تھے تو دیکھا ایک غیر مسلم بھی دھاڑے مار مار کر رو رہا ہے. بھئی تم کیوں رو رہے ہو؟ کیا بات خرید کے لگے؟ میں یتیم بن گیا، میں یتیم ہو گیا، بابا چلے گئے، میں یتیم ہو گیا. اپنے بھی عزت کرتے ہیں، دوسرے بھی عزت کرتے ہیں، شرط یہ ہے کہ تقوی ہونا چاہیے. کاندھلے کا جو خاندان ہے جس سے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اسی خاندان میں اوپر جا کے ایک بزرگ ہوتے ہیں حضرت مفتی مظفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ درجے کے بزرگ اپنے زمانے کے، اعلیٰ درجے کے متقین اپنے زمانے کے. ان کی تقوی کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو سناتا ہوں. دلی سے ایک مرتبہ وہ کاندھلے کے لیے چلے اور ایک بگھی، ایک گاڑی جو بیل گاڑی ہوتی ہے، اس کو کرائے پہ لے لی انہوں نے اور چلے. وہ اس میں سامان رکھ دیا. ان کا ایک مزاج تھا کہ کبھی جماعت کی نماز نہیں چھوڑی تھی. تو راستے میں ظہر کا وقت آیا اور دور تک کسی مسجد کا پتہ نہیں، مسلمان دکھ نہیں رہا، اور گاڑی چلانے والا گاڑی بان غیر مسلم ہے. اللہ پاک سے دعا کی، اللہ پاک اب تک میں نے بلا جماعت کی نماز نہیں پڑھی ہے، انتظام کر دے، انتظام کر دے. تھوڑی دیر میں گاڑی بان والا آیا، گاڑی چلانے والا گاڑی بان آیا، اس نے کہا صاحب مجھے مسلمان کر لو. دعا پوری نہیں ہوئی، اس نے درخواست دے دی مجھے مسلمان کر لیجئے. حضرت نے اس کو کلمہ پڑھایا اور ساتھ میں نماز پڑھائی، جماعت ہو گئی. جب آپ اب گاڑی لے کر چلے ہیں کاندھلے کے لیے تو ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا صاحب میرا کچھ تھوڑا سا سامان ہے. سامان کیا؟ کچھ خط تھے. خط میں کتنا وزن ہوگا؟ کہا یہ کاندھلے میں فلاں کو پہنچا دیے. حضرت نے کہا بھی گاڑی باندھ سے میری بات ہو چکی ہے، کرایہ طے ہو چکا ہے، سامان وہ رکھ چکا ہے، اب یہ زائد سامان ہے جس کی بات نہیں ہوئی تو میں اس سے پوچھ لیتا ہوں، اگر وہ اجازت دیتا تو ٹھیک ہے. یہ ہے ان کی تقوی کی مثال. وہ ایسے تقوی والے لوگ تھے تو اب ان کا اثر دیکھیے کتنا تھا. اسی آیت کی روشنی میں بات کر رہا ہوں، اسی حدیث کی روشنی میں بات کر رہا ہوں میں. اللہ پاک نے ان کی عزت کیسی بڑھائی کہ کاندھلے میں ایک زمین پر مسلمانوں کا اور غیروں کا جھگڑا ہوا. اب آج کل ایک فیشن چل گیا اور وہ اس زمانے سے چل رہا فیشن، انگریزوں کی حکومت تھی جب یہاں پہ، تو اس جو غیر مسلم تھا اس نے اپنی حمایت میں لوگوں کو کرنے کے لیے یہ رنگ دیا کہ یہ جگہ تو مندر کی ہے، میں اس میں مندر بناؤں گا. جو مسلمان تھا اس نے مسلمانوں کی حمایت میں کرنے کے لیے کہا یہ تو مسجد کے لیے جگہ لی ہے، میں نے مسجد بناؤں گا اس میں. اب صاحب مسلمان بھی جوش میں آ گئے اور غیر بھی جوش میں آ گئے کہ بھئی یہ تو مندر بنے گی یہاں پہ، اور وہ کہہ رہے ہیں مسلمان کہہ رہے ہیں اس میں مسجد بنے گی. اب یہ انگریز کی عدالت میں کیس پہنچا. انگریز کی عدالت میں جب کیس پہنچا تو انگریز جج نے یہ کہا بھئی تمہارے یہاں کوئی ایسا گواہ مل سکتا ہے جس کی گواہی پر سارے لوگ متفق ہوں اور جس کی زبان ہندو بھی مانتے ہوں مسلمان بھی مانتے ہوں. تو ہندوؤں نے کہا جی انہی کے ایک آدمی ہے مفتی مظفر صاحب، انہی کے ایک آدمی ہے مفتی مظفر صاحب، وہ جو کہہ دیں گے اس کو ہم بھی مانیں گے یہ بھی مانیں گے. تو مسلمان بڑے خوش ہوئے بھائی یہ تو ہمارے آدمی کا نام لے لیا، اور مفتی صاحب ہے، مسجد کا مسئلہ ہے، وہ تو جھوٹ، وہ تو اسی کی طرفداری کریں گے، ہماری ہی طرفداری کریں گے.
انگریز نے جب مفتی صاحب کو بلایا, مفتی صاحب آپ کیا کہتے ہو اس جگہ کے بارے میں, پرانے آدمی ہو گاؤں کے میں اس بستی کے, یہ جھگڑا ہے ان کا اور یہ مسجد بنانا چاہ رہے ہیں, یہ مندر بنانا چاہتا ہے اس جگہ میں. حضرت نے کہا بھائی صحیح بات یہ ہے کہ یہ جگہ اسی غیر مسلم کی ہے, ہندو کی ہے, مسلمان کی نہیں ہے. اب یہ مندر بنا, کچھ بھی بنا, اس کی مرضی ہے. جیسے ہی اس نے یہ بات کہی تو چونکہ پہلے دونوں جج کے سامنے کہہ چکے تھے فریق, حضرت جو کہہ دیں گے بات مانیں گے, جج نے فیصلہ دے دیا, جج نے فیصلہ دے دیا. اور فیصلے میں یہ لکھا کہ آج کے اس مقدمے میں مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا. مسلمان ہارے ہیں لیکن اسلام کیا ہے, جیتا ہے. تو یہ جو ان کو عزت حاصل ہوئی ہے مفتی صاحب کو, ان کے تقوی کی بنیاد پر حاصل ہوئی ہے. تو آج اگر ہم بھی تقوی لے کر آ جائیں تو اللہ پاک ہر جگہ عزت دے دیں گے, ہر جگہ عزت دیں گے. لا کر تو دیکھو, کاروبار میں بھی عزت دیں گے, دوستوں میں بھی عزت دیں گے, گھر والوں میں بھی عزت دیں گے, سسرال والوں میں بھی عزت دیں گے. سسرال میں عزت چاہیے نہیں چاہیے, سب کو چاہیے. وہاں بھی اللہ پاک تقوی کی بنیاد پر عزت دیں گے. سسرال میں بھی تقوی کے ساتھ رہنا. کس طرح ہے تقوی کے ساتھ رہنا بتاؤں. رائے پور خانقاہ میں ابھی ایک بزرگ کا انتقال ہوا ہے, حضرت مفتی عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ. حضرت مفتی عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے مفتی ہیں, اور خانقاہ رائے پور میں بھی تھے. اس سے پہلے مظاہر کے مفتی تھے اور بڑے استاد تھے, لیکن وہاں ذرا اختلافات ہوئے تو حضرت فوراً الگ ہو گئے. کچھ حضرات کو ایسی طبیعت دیتے ہیں اللہ پاک کہ وہ چاہتے ہیں کہ اختلافات میں پڑھنا اچھا نہیں ہے, اپنا دامن بچا لو. اور بڑے اچھے ہوتے ہیں وہ مومن جو اختلافات سے اپنا دامن بچا لیتے ہیں. تو حضرت نے فوراً وہاں سے استعفیٰ دے دیا اور خانقاہ رائے پور میں آ کے بیٹھ گئے. ان کی جوانی کس تقوی کے ساتھ گزری یہ میں بتاتا ہوں کہ سسرال میں بھی کیسا تقوی انہوں نے گزارا. جب ان کی شادی ہو گئی تو ان کے سسر نے مفتی صاحب کے والد صاحب سے شکایت کی, اور وہ لوگ دیکھو چودھری لوگ ہیں, وہ رائے پور میں اور اس کے اطراف میں جو ہے وہ راؤ جی مسلم راجپوت رہتے ہیں, چودھری لوگ ہیں, زمیندار لوگ ہیں ماشاءاللہ. ان کا خاندانی ایک وقار ہوتا ہے, اور ان میں سے ہر شخص یہ سمجھتا ہے, ہر شخص یہ سمجھتا میں بھی چودھری ہوں, اور اپنی بیٹھک کے علاوہ دوسری جگہ حقہ نہیں پیتا, وہ جس کو آنا میرے یہاں ہو کام سے. تو چودھری لوگ ہیں. تو ان کے والد نے, یعنی ان کے بیوی کے والد نے, سسر نے حضرت کے والد سے شکایت کی, بھئی تمہارا لڑکا بڑا بد اخلاق ہے, ہم نے مفتی سمجھ کے شادی کی کہ نیک ہوگا, اچھا ہوگا, اخلاق والا ہوگا, یہ تو بڑا بد اخلاق ہے. تو ان کے والد نے پوچھا بھئی کیا بد اخلاقی کر دی میرے لڑکے نے؟ کہنے لگے صاحب جب سے شادی ہوئی ہے میرے گھر پہ نہیں آتا ہے, دور ہی سے کسی بچے کو بھیجتا ہے, اپنی اہلیہ کو بلواتا ہے, جب لینے کے لیے آتا ہے اپنی اہلیہ کو, اور وہیں سے بلا کے لے جاتا ہے, اور جب آتا ہے تو دور سے چھوڑ دیتا ہے, گھر سے باہر ہی, گھر کے اندر نہیں آتا. یہ کوئی اچھی بات ہے داماد گھر میں آئے اور اندر نہ آئے؟ تو مفتی صاحب کے والد نے کہا بھی پوچھتا ہوں میں. مفتی صاحب کو بلایا, عین جوانی کا زمانہ ہے مفتی صاحب کا. کہا بھی کیا بات ہے, سسرال میں بڑی بد اخلاقی سامنے آ رہی ہے تمہاری, تم جاتے نہیں گھر میں. تو انہوں نے نگاہ نیچی کر لی, اور نگاہ نیچی کر کے انہوں نے کہا ابا جان میری بات سنیے, میری سسرال میں میری سالیاں بھی ہیں, نسبتی بہنیں, اور عام طور پر ہمارے یہاں کا ماحول یہ ہے کہ سالیاں پردہ نہیں کرتی ہیں, تو میں اس لیے نہیں جاتا ہوں کہ گھر جاؤں گا تو ان کا سامنا ہوگا یا وہ مجھے دیکھیں گی میں انہیں دیکھوں گا, اس لیے میں جاتا ہی نہیں. ابا نے کہا بیٹا تو نے میرا سر فخر سے اونچا کر دیا, اب میں تیرے سسر کو بتاؤں گا یہ بد اخلاقی نہیں, یہ اخلاق کے اعلیٰ کی انتہا ہے, یہ اعلیٰ درجے کے اخلاق ہیں, اور ایسے اخلاق پر فخر کیا جاتا ہے. یہ ہے تقوی. ایک بزرگ تھے حضرت مولانا منیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ فرما رہے تھے جب میں نے شادی کی تو اپنی بیوی سے پہلے دن ہی میں نے یہ کہا تھا کہ دیکھ
تو میرے بھائیوں کے سامنے نہ آئے اور تیری بہنیں میرے سامنے نہ آ سکے، اس کا ہمیشہ تجھے خیال رکھنا ہے. تو میرے بھائیوں کے سامنے نہ آنا، نہیں پردہ کرنا دیوروں سے، اور تیری بہنیں میرے سامنے نہ آ سکے اس کا میں بھی خیال رکھوں، تجھے بھی خیال رکھنا ہے. تو یہ ہوتا ہے تقویٰ. جب زندگی میں اس قسم کے تقوی آتے ہیں، تقویٰ آتا ہے، تو پھر اللہ پاک کی مدد کیوں نہیں ملے گی؟ اللہ پاک کی مدد ہر حال میں شامل حال ہوگی. اللہ نے وعدہ کیا، اللہ ذہنی صلاحیت عطا فرمائیں گے، نور بصیرت عطا فرمائیں گے، اللہ پاک گناہوں کو مٹا دیں گے، اللہ پاک مغفرت فرما دیں گے، اللہ راہیں کھول دیں گے، رزق کی، معیشت کی راہیں کھول دیں گے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائیں گے انسان کو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا انسان کے کہ یہ روزی کہاں سے مل رہی ہے، یہ روزی کہاں سے مل رہی. یہ سب تقوی کی برکت ہے. اگلی حدیث بھی سنیے. یہ حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الدنیا حلوۃ خضرہ، سنو دنیا بڑی میٹھی ہے، سرسبز و شاداب ہے. جیسے پھل ہوتا ہے نا، تازہ تازہ پھل کھائیں گے تو کتنا میٹھا ہوتا ہے، دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے، خوش رنگ، خوش ذائقہ، سرسبز و شاداب. آم کے شوقین لوگوں سے آم کے موسم میں پوچھو کتنے پریشان رہتے ہیں. ہمارے والد محترم ان کو شوگر ہے اور ڈاکٹر کچھ نہ کچھ اجازت دیتے ہیں کھانے کی، تو آم کے موسم میں دوسرا کوئی میٹھا استعمال کریں گے، آم چاہیے اور کھانے کے بعد میں. تو جتنے آم کے شوقین ہیں شوگر ہونے کے بعد بھی وہ آم کھاتے ہیں اور تلاش کرتے رہتے ہیں بھی کہاں اچھا آم ملے گا، دور دور سفر کرتے ہیں اس کے لیے. خوش رنگ، خوش ذائقہ، رنگ بھی اچھا ہوتا ہے، اس کا ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے، بڑی پیاری چیز ہے. آپس میں لوگ تحفے تحائف بھی دیتے ہیں. آپ میں سے بھی کوئی ہمارے پاس تحفہ بھیجتا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے آم کے موسم میں، تو وہ بڑی اچھی چیز ہوتی ہے. تو فرمایا ایسے ہی دنیا ہے، خوش رنگ، میٹھی، اچھا کلر. پھر آگے حضور نے فرمایا ان الدنیا خلوۃ خضرہ ان اللہ مستخلفکم فیہا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں خلیفہ بنایا ہے. یہ دنیا اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہے، تمہیں اس دنیا میں اپنا نائب اور خلیفہ بنایا ہے، اور دیکھ رہا ہے کہ تم اعمال کیسے کرتے ہو. فَيَنْظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تم کیسے اعمال کرتے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے. فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، کہا مر دیکھو اس دنیا کے اندر دو چیزیں ایسی ہیں جو بڑی خطرناک ہیں، اگر تم ان دو چیزوں سے بچ گئے تو دنیا کے جال سے نکل گئے، نجات پا گئے. اور ان دو چیزوں نے اگر تم کو جکڑ لیا تو یہاں بھی ناکام، آخرت میں بھی ناکام. حضور نے فرمایا وہ دنیا کی دو چیزیں خطرناک بتاؤں؟ ایک تو دنیا ہی فرمایا فاتقوا الدنیا، دنیا، واتقوا النساء، اور دوسری چیز ہے عورتیں. دنیا سے ہی بچنا ہے اور عورتوں سے بھی بچنا ہے. دنیا کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو ہم کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں، بچوں کو پل رہی دنیا، یہ نہیں ہے. دنیا حقیقت میں وہ ہے کہ دنیا کی وہ مشغولیت جو اللہ سے غافل کر دے. جیسے کھانے کمانے میں اتنے مشغول ہیں کہ اللہ کو بھول گئے ہم. دکان پہ بیٹھے ہیں، نماز نہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں صاحب یہ بھی تو ایک فرض ہے. ارے فرض ہے دوسرے درجے کا ہے وہ. جب نماز کا ٹائم آ گیا تو پہلے درجے کا فرض اب نماز ہے، تو نماز پڑھنی ہے. ڈاکٹر کہنے لگے صاحب خدمت خلق کر رہے ہیں. ہاں خدمت خلق کر رہے ہو، لیکن اب نماز کا ٹائم آ گیا تو پہلے نماز پڑھنی ہے. آپ چھوڑ کر جائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بزی کوئی نہیں ہو سکتا. صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرات حکومت چلا کر گئے اور اسی حکومت چلا کر دکھانے میں نماز کی پابندی بھی دکھا کر چلے گئے کہ نماز سے کتنا اہتمام ہوتا ہے اور دنیا سے کتنا لگاؤ رکھنا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے. دیکھیے آپ، مال کی بنیاد پر ہی کیا ہے؟ رشتہ داری خراب، مال کی بنیاد پر ہی
تعلقات خراب، مال کی بنیاد پر انسان دین سے دور، مال کی بنیاد پر انسان اللہ سے دور، جنت سے دور. تو مال کماؤ، نیت صحیح ہو. یاد رکھو مال کمانا اور کمانا اور کمانا برا نہیں ہے، اور مال کما کے رکھنا جمع کرنا یہ بھی نہیں ہے. لیکن ہاں مال کمانے کے بعد اس کو صحیح مصرف میں خرچ نہ کرنا یہ برا ہے. مال کمانے کے بعد اس میں کنجوسی کرنا یہ برا ہے. مال کمانے کے بعد مال کا حق ادا نہ کرنا یہ برا ہے. رشتہ داروں میں 50 ایسے لوگ ہیں جنہیں ضرورت ہے لیکن ہمارے پاس مال ہے، جمع کر رکھا ہے، ہم نہیں دیکھ رہے، یہ برا ہے. اور یہی دنیا ہے، یہی کیا ہے؟ دنیا ہے. آپ سنت کی نیت سے تجارت کرتے ہیں اور فرض سمجھتے ہوئے تجارت کرتے ہیں، اہل و عیال کے لیے آپ بزنس کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، یہ دنیا نہیں ہے. لیکن دنیا میں اس طرح سے مشغول ہو جانا کہ اللہ کو بھول جاؤ، یہ ہے دنیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے؟ اس کی ایک مثال دوں، دیر تو نہیں ہو رہی ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، حضرت اگر ابھی آپ کو معلوم ہو گیا آپ کی موت آنے والی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ فرمایا بازار کا رخ کروں گا تاکہ بچوں کے لیے سودا سلف خریدوں. کہا حضرت لوگ تو کہتے ہیں ہم نماز پڑھیں گے، تلاوت میں مشغول ہو جائیں گے، کلمہ پڑھیں گے، آپ کہہ رہے ہیں بازار جاؤں گا؟ کہنے لگا ہاں اس وقت اگر میں کوئی نماز پڑھوں گا تو زیادہ سے زیادہ وہ نفلی تو ہوگی، لیکن گھر پر میرے سودا سلف کی ضرورت ہے اور وہ میرے ذمے فرض ہے، اور نفل کے مقابلے میں فرض میں مشغول ہونا مجھے زیادہ پسند ہے کہ فرض میں مشغول رہتے ہوئے میری موت آئے. اس کو سمجھنا ہے، دین اور دنیا کے اس فرق کو سمجھنا. بچوں کے لیے ہم کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ان کے لیے جمع کر رہے ہیں، پس انداز کر رہے ہیں، یہ کوئی دنیا نہیں ہے. لیکن پھر اس جمع کر کے ہم حق ادا نہ کریں تو پھر یہ دنیا ہے. پھر آگے فرمایا حضور نے ایک موقع پر فرمایا فواللہ لا اخشى علیکم الفقر، مجھے تمہارے اوپر فقر کا خوف نہیں ہے کہ تم غریب ہو کر ہلاک ہو جاؤ گے، ولکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا، لیکن مجھے خوف اس بات کا ہے کہ دنیا تمہارے اوپر وسیع کر دی جائے گی. جتنے مالدار آج ہیں پہلے کبھی تھے کہ مسلمان؟ جتنا مال و دولت آج ہے مسلمانوں میں اتنے بڑے مالدار ہیں کہ جن کا ہم نام لیتے ہیں نا، یورپ کے جو کچھ لوگ ہیں جو فیس بک وغیرہ کے مالک ہیں کیا وہ ان کی جیب میں آ جائیں گے. مسلمانوں میں اتنے مالدار ہیں گلف میں، اللہ نے اتنی دولت سے نوازا ہے. تو حضور نے فرمایا مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ دنیا تم پر وسیع کر دی جائے گی، کما بسطت علی من کان قبلکم، جیسے پہلی امتوں پر وسیع کی گئی. فتنافسوا، پھر وہ آپس میں مقابلے آرائی پر آ گئے، اختلافات ہو گئے، ان میں لڑنے جھگڑنے لگے، اور اس دنیا کی وسعت نے ان کو ہلاک کر دیا. مجھے ڈر ہے کہیں یہ وسعت تم کو ہلاک نہ کر دے، اس بات کا مجھے زیادہ خوف ہے. پھر دوسری بات حضور نے فرمایا واتقوا النساء، عورتوں کے فتنے سے ہی بچنا. شیطان کے جب سارے جال فیل ہو جاتے ہیں تو سب سے آخر میں یہ جال ہے اس کے عورتوں والا جال، اس کو پھینکتا ہے وہ، اور اس کو پھینکنے کے بعد میں بہت سے نیک لوگ بھی اس کے جال میں آ جاتے ہیں، الا ماشاءاللہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، کامل خوف کامل تقوی ہوتا ہے. اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ اب ہم سفید ہونے لگے تو بس محفوظ ہیں. جو عورتیں بالکل پوڑی ہو چکی ہیں آخری حد کو، ان کے لیے تو پردے میں تخفیف ہے کہ وہ پردہ نہ کریں. لیکن جو مرد ہو گئے نا 100 سال کے بھی ہو جائیں، ان کو یہ حکم ہے کہ وہ پردہ کریں. ان کو کیا حکم ہے؟ وہ پردہ کریں اور ان سے پردہ کیا جائے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میں ایک جگہ سفر میں گیا تو میرے ساتھ ایک بزرگ تھے 105 سال کی عمر. کتنی؟ صبح کو کہنے لگے
مولوی صاحب گرم پانی کا انتظام ہو سکتا ہے؟ غسل کی حاجت ہو گئی ہے. اب آپ اندازہ لائیں جب 105 سال کی عمر کے آدمی کو بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. اس لیے شریعت نے کہا ان کے لیے پردے میں تخفیف نہیں ہے. لیکن عورتیں اگر اس درجے بوڑھی ہو چکی ہیں، لا ارجون نکاحا، اس درجے بوڑھی ہو چکی ہیں عورتیں، ان کے لیے پردے میں تخفیف ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے. تو قدم قدم پر بچنا ہے. اور حدیث پاک میں دعا بھی بتائی گئی، اس دعا کو بھی مانگتے ہیں نا. اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء وعذاب القبر. اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں عورتوں کے فتنے سے اور عذاب قبر سے. اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء وعذاب القبر. اور عورت کے فتنے کا آغاز سب سے پہلے نگاہ سے ہوتا ہے. تو اول وہلا میں نگاہی کی پابندی کرو، اللہ کی طرف بڑھتے چلے جاؤ گے. نگاہ کے اندر اگر کھوٹ ہوگا تو یہیں سے پھر زندگی میں کھوٹ شروع ہو جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہماری ایک چھوٹی سی کتاب ہے 50 صفحے کی، بد نظری کی تباہ کاریاں اور اس سے بچنے کی تدابیر. اگر کسی کو چاہیے تو فی سبیل اللہ ہم سے پڑھنے کے لیے نمبر پڑھیں، پڑھ کر ضروری چیزیں نوٹ کریں اور پھر دوسروں کو دیں. انشاءاللہ ہمارے پاس کچھ بچے ہوئے نسخے انشاءاللہ ہم پہنچے، اردو میں ہے وہ.